صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے کیسا پیار کیا، صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی، صحابہ نے حضور سے کیسا عشق کیا۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کو شکست ہوئی۔ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد، جس میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی، پھر شکست ہوئی۔ امتحان تھا، اللہ نے پہلے فتح دی، یہ بھی پرکھا، پھر شکست دی، یہ بھی پرکھا۔ اور صحابہ یہ کمال والے تھے، فتح ملی تب بھی رب کا شکر، اور شکست ملی تب بھی رب کا شکر۔ اسی غزوہ احد کے اندر کئی ہزاروں واقعات ہیں، مگر صحابہ کا حضور سے عشق کتنا تھا وہ سمجھیے۔ جنگ جاری ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑتے 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 کسی نے یہ افواہ پھیلائی، شیطان بھی مردود تھا۔ صحابہ کو غزوہ احد میں شروع میں فتح ملی، کافر دھڑا دھڑ مرنے لگے، واصل جہنم ہونے لگے۔ اب شیطان نے یہ افواہ اڑا دی، امام الانبیاء شہید ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں حضور بھی لڑ رہے تھے۔ اسی جنگ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک اور سامنے والے دانت کا تھوڑا سا حصہ شہید ہوا، دانت نہیں ٹوٹا، تھوڑا سا معمولی سا حصہ ٹکڑا یہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے۔ ہمارا ہٹے گا تو ہم بدصورت لگیں گے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے وہ سامنے والے دانت کا معمولی سا ٹکڑا جب ہٹا اپنی جگہ سے تو فرمایا حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اور کمال یہ تھا امام الانبیاء جب بولتے تھے تو اسی جگہ سے نور کی کرنیں ہم پر بھی پڑتی تھی اور باہر والے حصے کو بھی چمکا دیتی تھی۔ المختصر سرکار کا دانت مبارک ہلکا سا شہید ہوا، ہونٹ مبارک شہید ہوا، خون مبارک نکلا، لیکن کسی نے افواہ اڑائی، شیطان نے افواہ اڑائی، سرکار شہید ہو گئے۔ سمجھے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، صحابہ لڑ کس کے لیے رہے؟ اللہ کے لیے۔ جہاد کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جہاد کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ حضور کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کس کا کامل ہوگا؟ مگر صحابہ نے عمل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دی، اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے تو پہلے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بناؤ۔ جہاد کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لڑائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ شہادت کا مرتبہ صحابہ کس کے لیے پا رہے ہیں؟ رب کی رضا کو پانے کے لیے۔ مگر شیطان نے افواہ اڑائی کہ سرکار شہید ہو گئے۔ اب جب یہ افواہ پھیلی، اب جس صحابی کے کان میں یہ افواہ پڑی صحابی نے تلوار پھینک دی۔ اب جب صحابہ نے تلواریں پھینکنا شروع کر دی اور واپس دوڑنے لگے تو کفار کو موقع ملا، ظاہر ہے آپ لڑتے لڑتے ہتھیار پھینکیں گے تو سامنے والا دلیر بن جائے گا۔ اب کافروں نے صحابہ کو مارنا شروع کر دیا اور صحابہ جان بچا کر دوڑنے لگے، کچھ شہید ہونے لگے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ دوڑنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ واپس دوڑ رہے ہیں تو اس وقت ایک صحابی تھے جن کی آواز سب سے بلند تھی، حضور نے جلدی جلدی انہیں اپنے قریب بلایا۔ وہ دوڑ کر سرکار کے پاس آئے، ارشاد فرمایا یہ جو دوڑ رہے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں، انہیں آواز دو۔ صحابی نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ کہا صحابہ واپس پلٹو، اسلام کے مجاہدوں کہاں جا رہے ہو؟ واپس لوٹو۔ صحابہ دوڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، سرکار نے پھر فرمایا انہیں کہو حضور زندہ ہے۔ قربان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، حضور کو کیسے پتا یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ شیطان وسوسہ دیتا ہے، نبی کو تو کچھ بھی پتا نہیں معاذ اللہ، سرکار کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ وہاں سے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا انہیں کہو تمہارا نبی زندہ ہے۔ اب صحابی نے پھر یہ صدا لگائی کہ صحابہ واپس پلٹو، حضور زندہ ہیں، یہ دیکھو حضور لڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ آواز صحابہ کے کان میں پڑی، صحابہ فوراً رک گئے، واپس پلٹے، تلواریں اٹھائی، پھر کفار پہ حملہ کیا۔ المختصر صحابہ کو شکست ہو گئی، اللہ نے امتحان لیا، صحابہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، کئی گفتگو ہوئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محفل میں صحابہ سے جو جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان سے ایک سوال کیا۔
اب کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے یہ معاذ اللہ بزدلی کی وجہ سے بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، یہ لڑائی سے ڈرتے تھے؟ اگر یہی بات تھی تو پھر آئے کیوں تھے لڑنے؟ قیامت تک آنے والا کوئی بھی بدبخت صحابہ پہ انگلی اٹھا سکتا تھا، صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ بک سکتا تھا، مگر سرکار نے سوال کر کے اور صحابہ نے اس کا جواب دے کر قیامت تک آنے والے ہر سنی مسلمان کا ایمان کامل کر دیا، اور ہر سنی مسلمان کے دل میں صحابہ کی عظمت اور شان کو اور بڑھا دیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ تم واپس کیوں جا رہے تھے؟ واپس کیوں پلٹ رہے تھے؟ دوڑ کیوں رہے تھے؟ اور جب آواز لگائی تو واپس کیوں نہیں پلٹے؟ اور جب یہ کہا کہ تمہارا نبی زندہ ہے تو واپس پلٹو، پھر تم واپس پلٹ آئے کیوں؟ اب صحابہ کا ایمان افروز جملہ دل سے سنیے۔ صحابہ اکرام علیہ مرضوان نے عرض کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے تھے لڑنے آپ کی خاطر۔ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کس کا کامل ہوگا؟ صحابہ جنگ کس کے لیے کرنے آئے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے بخشش پانے کے لیے۔ شہادت کا مرتبہ کیوں پا رہے تھے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مگر صحابی رسول نے کیا جملہ بیان کیا؟ یا رسول اللہ ہم آئے تھے آپ کی خاطر، آپ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے، مگر لڑتے لڑتے جب ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حضور کا وصال ہو چکا تو ہم نے تلواروں کو پھینک کر اس لیے واپس پلٹے کیونکہ آپ کے وصال کے بعد ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہم رب سے وہ زندگی مانگتے ہیں یا رسول اللہ جس زندگی میں آپ کی مبارک ذات بھی موجود ہو۔ آپ تھے تو ہم لڑ رہے تھے، ہماری خواہش تمنا عشق یہ چاہتا تھا ہم اللہ کے نام پہ کٹ کر مرے اور آپ ہمیں کٹتے ہوئے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب جب ہم نے یہ سنا کہ آپ کا ہی وصال ہو گیا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد ہمیں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، ہم نے تلواریں پھینک کر واپس اس لیے لوٹے کہ اب یا تو اللہ ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دے، مگر ہم تلوار اٹھا کر لڑیں گے نہیں، جب حضور ہی زمین پر نہیں رہے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ یہ فرمان کر کے اب اس موقع پر محدثین نے لکھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا صحابہ یہ بھی تمہاری بات قابل قبول ہے کہ تم نے میری خاطر جہاد کیا، میری خاطر جہاد میں آئے، میری خاطر اللہ کی راہ میں لڑے، میری خاطر واپس جا رہے تھے، میری خاطر واپس لوٹے، اللہ کریم نے تمہیں بعد میں آنے والے صحابہ میں سب سے افضل والا مرتبہ عطا فرما دیا۔ پھر فرمایا صحابہ اگر یہ چاہتے ہو کہ میری محبت، میرا پیار، میرا عشق تمہارے اندر ہمیشہ سلامت رہے تو فرمایا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی ذات پر لازم کر لو۔ ساری زندگی پیغام دیا حضور نے، اگرچہ یہ فرمان حضور نے صحابہ کو کہا مگر محدثین کہتے ہیں یہ فرمان صحابہ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے حضور کے ہر غلام کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، حضور بھی راضی ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم بھی اور قیامت تک آنے والے ساری امت میں جو امتی اللہ کی اطاعت کرے گا، میری اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ کریم اسے دنیا قبل و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے گا۔